شہر کے کورونا ہاٹ سپاٹ ایریا 7 روز کے لیے سیل کر دیے گئے۔ ٹاؤن شپ A2 بلاک، جوہر ٹاؤن C بلاک، چونگی امر صدو مین بازار، پنجاب گورنمنٹ اسکیم گرین سٹی کے مخصوص علاقوں کو سیل کیا گیا، جبکہ EME سوسائٹی وابڈا ٹاؤن کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن ایریاز میں اشیاء خوردنی کی شاپس، فارمیسی اور اسپتال کے سوا تمام کاروبار بند ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کورونا صورتحال بہتر ہونے پر 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں بڑی جماعتوں کی تدریس اور پروفیشنل امتحانات لینے کی اجازت ہوگی۔ SOPs کے تحت اساتذہ اور طلباء کے لیے فیس ماسک، روزانہ ٹیمپریچر چیکنگ لازمی۔ وبا کا خطرہ مکمل ٹلنے تک کھیلوں کی سرگرمیوں، اسمبلی اور اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا تعلیمی اداروں کی طویل بندش کے سبب مالی نقصان کا اعتراف۔ چھوٹے نجی تعلیمی اداروں کے لیے قرض حسنہ کی اسکیم متعارف کرانے کا عندیہ۔ پاکستانی پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ، امریکہ نے PIA کی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ PIA پروازوں کی سیفٹی پر تشویش کے باعث پابندی لگائی گئی۔ PIA کا خصوصی اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ شہر بھر میں سستے آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ 20 کلو کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کا دعویٰ۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ کسی جگہ کوئی بھی شکایت ملی تو فوری کارروائی ہوگی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے 24 گھنٹے میں آٹے کی مقررہ نرخ پر دستیابی کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بڑھتی مہنگائی سے شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ پیٹرول کے نرخوں کے بعد کھانا پینا بھی مہنگا۔ بقرعید سے قبل ناجائز منافع خور سرگرم۔ ٹماٹر قیمت 120 روپے کلو ہو گئی۔ لہسن، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پیاز سمیت دیگر سبزیاں بھی مہنگی۔ حکومتی دعووں کے باوجود چینی اور آٹے کی قیمت کم ہوئی، نہ ہی ترسیل میں بہتری آئی۔ مالی بحران کے سبب کٹوتیاں، سستے گھروں کی تعمیر میں بھی غیر یقینی کا شکار، مگر لگژری سویٹس کا منصوبہ برقرار۔ پنجاب حکومت کی جانب سے MPA ہاسٹل میں توسیع کی منظوری۔ 2 ارب 34 کروڑ کی لاگت سے 104 لگژری سویٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ مادر ملت کے نام سے منسوب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ التوا کا شکار۔ 2 سال میں مکمل ہونے کی بجائے منصوبہ 14 سال سے لٹک چکا ہے۔ رواں مالی سال میں بھی فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے لیے صرف 5 کروڑ مختص، جبکہ مالی بحران سے مرغی پال اور کٹا فربا پروگرام بھی متاثر۔ کٹا فربا پروگرام کے لیے 1 ارب میں سے 20 کروڑ اور مرغی پال اسکیم کے 14 کروڑ میں سے صرف 5 کروڑ کا اجرا۔ نئے مالی سال میں محکمہ خزانہ نے ترقیاتی کاموں کے لیے 107 ارب جاری کر دیے۔ مالی بحران کے باعث محکمہ خزانہ کا محکموں کو یکمشت ادائیگی کی بجائے ضرورت کے مطابق فنڈز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہر ماہ ضرورت کے فنڈز جاری ہوں گے۔ سوئی گیس کنیکشن کے منتظر صارفین کے لیے بری خبر۔ لاہور ریجن میں گیس کنیکشن دینے کی شرح میں 50% کمی کر دی گئی۔ رواں سال صرف 36,000 صارفین کو کنیکشن دیے جائیں گے، جبکہ گزشتہ سال لاہور ریجن کو 76,000 کنیکشن فراہم کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ سر پر چھت کی طلب اور مستقبل کی فکر نے سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ LDA کے سامنے زیتون گروپ ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ پلاٹ کے تمام تر واجبات ادا کرنے کے باوجود ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر مزید پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ نہ دینے پر پلاٹ کینسل کرنے کی دھمکی مل رہی ہے۔ مظاہرین کا متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف احتجاج۔ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔ میٹرک کی مارکنگ اور نتائج غیر معیاری ہونے کا خدشہ، بورڈ کو ممتحن حضرات کی کمی کا سامنا۔ ہیڈ ایگزامینر کے ماتحت 10 کی بجائے 3 یا 4 ایگزامینرز کام کے لیے موجود۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق مسافروں کا سامان لواحقین کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ جاں بحق مسافروں کے لواحقین کو 11 سے 13 جولائی تک اصل شناختی کارڈ کے ساتھ رابطے کی ہدایت۔ بدقسمت طیارے کے ملبے سے ملنے والے سامان میں نقد رقم، جیولری اور دیگر سامان شامل ہے۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی۔
سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں 258 مریض زیر علاج ہیں۔ شہر میں 466 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی کل تعداد 43,949 ہو گئی۔ صوبے میں اب تک 51,450 افراد وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ وارڈنز کو غیر ضروری جھگڑوں میں الجھنے سے روکنے کے لیے اہم فیصلہ۔ سی ٹی او نے اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کے خلاف مقدمات کا اندراج ڈی ایس پی کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ مقدمے کا اندراج ڈی ایس پی کے جائزے کے بعد ہوگا۔ معصوم گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 8 سالہ ہنا کو بازیاب کروا لیا۔ ہنا بابڈا ٹاؤن میں حماد رضا نامی شخص کے گھر میں ملازمہ تھی۔ بچی کے ہاتھ پاؤں اور بازو پر تازہ زخم کے نشان کے علاوہ گردن اور کمر پر جلائے جانے کے نشانات پائے گئے۔ میڈیکل کے بعد ایف آئی آر کا اندراج کروایا جائے گا۔ لیسکو ناردرن سرکل ٹیم کی مختلف علاقوں میں آپریشن کیا گیا۔ متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی۔ 40 کنیکشنز میں مختلف نوعیت کی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ لیسکو ٹیمز نے خلاف ضابطہ کنیکشنز منقطع کر کے 50,000 ڈیٹیکشن یونٹس بجلی چوری کی مد میں چارج کیے۔ داروغہ والا میں شاطر چور کی سیکنڈز میں کارروائی۔ گھر کے باہر سے چند سیکنڈز میں موٹر سائیکل اڑا لی۔ ماہر چور نے چند سیکنڈز میں لاک کھولا اور بائک لے کر فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہو گئے۔ آگاہی کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا فساد کی جڑ بننے لگا۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر سوچ اور نظریے کے اختلافات سے جنم لینے والے تلخی، گالم گلوچ اور قتل و غارت کے واقعات میں اضافہ۔ پنجاب پولیس نے کہنا فائرنگ کیس میں ہلاک ہونے والے 3 افراد سمیت دیگر 300 مقدمات کی تفتیش سی ٹی ڈی سے کرانے کی تجویز دی۔ کسی نے ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو ریکارڈ نکلوانا آتا ہے۔ پیٹرولیم بحران کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل کی کمیشن بنانے کی تجویز پر حکومت سے نام طلب۔ ٹی او آر بنانے کے لیے مہلت دے دی۔ عدالت نے چیئرپرسن اوگرا سے کہا یا تو سچ بول کر گواہ بنو یا پھر ملزم۔ سماعت 16 جولائی تک ملتوی۔ اوگرا سمیت تمام فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم۔ ہائی کورٹ نے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر کو نوٹس۔ آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ یہاں کیا تماشا ہے؟ کمشنر اور ڈی سیز کس قانون کے تحت جوڈیشل اختیارات استعمال کر رہے ہیں؟ عدالت کا استفسار۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے قانون کا حوالہ مسترد کر دیا۔ عثمان بزدار نے کاغذات نامزدگی اور بیان حلفی میں الگ الگ اثاثے ظاہر کر کے حقائق کو چھپایا، اس لیے سردار عثمان بزدار صادق اور امین نہیں رہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو نااہل قرار دلوانے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے دلائل کی تیاری کے لیے درخواست گزار کے وکیل کو مہلت دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز پر غور کیا گیا، جبکہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے اور اس ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے انتظامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ عثمان بزدار نے کہا پنجاب میں سب سے زیادہ فوکس شعبہ صحت کی بہتری پر ہے۔ ہیلتھ کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ اسمبلی کی نئی عمارت اور ایم پی اے ہاسٹل کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی عمارت کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی۔ نئی عمارت کے ساتھ ایم پی ہاسٹل کو بھی جلد مکمل کیا جائے۔ نون لیگ کی جانب سے منع کرنے کے باوجود لیگی ایم پی اے مولوی غیاث الدین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے تیسری ملاقات۔ مولوی غیاث الدین کہتے ہیں کہ ملاقات سے کوئی روک نہیں سکتا۔ عمران خان ایماندار انسان ہے۔ یونیورسٹیز کی بندش سے شدید تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ جلد یونیورسٹیز کھول کر مزید نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر چودھری سرور کا گورنر ہاؤس اسکول کے طلباء میں حفاظتی شیلڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔
مونسون سیزن میں 10% زیادہ بارشوں کا الرٹ، نشبی علاقوں کے زیر آب آنے، بجلی ترسیلی نظام میں تعطل کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ نے پی ڈی ایم اے کو ممکنہ سیلاب سے نمٹنے اور نشبی آبادیوں سے بارشی پانی کے انخلاء کی پیش کی ہدایات جاری کی۔ لیسکو حکام کا بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری، دفاتر میں ٹیکنیکل سامان کی فراہمی اور عملے کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید کی زیر صدارت ویلفیئر کمیٹی کا اجلاس، اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے تمام ونگز میں فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت۔ سی سی پی او نے کہا پینشن سمیت ویلفیئر کے زیر التوا کیسز جلد نپٹائے جائیں، ویلفیئر کے معاملات میں کسی کے بقایا جات رکے تو فوکل پرسن کے خلاف محکمانہ کارروائی۔ ہارن بجا بجا کر سوئے حکمرانوں کو جگائیں گے، جنرل سیکرٹری نعیم میر کی ہارن بجا کر انوکھی پریس کانفرنس۔ 18 جولائی کو ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ادھر پی ٹی آئی سے وابستہ تاجر ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک ناکام بنانے کے لیے متحرک۔ صدر مشاورتی کونسل لاہور متین الرحمان کی وفد کے ہمراہ آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کے قائدین سے ملاقات۔ متین الرحمان نے نعیم میر گروپ کی تحریک کو غیر سنجیدہ کہہ کر ساتھ نہ دینے کی اپیل کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے موبائل فون بینکنگ کی سہولیات میں اضافہ کر دیا، ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے ڈیلی کیش ٹرانسفر کی حد 25,000 کر دی۔ انٹری لیول اکاؤنٹ ہولڈر 50,000 سے 2.5 لاکھ تک ٹرانسفر کر سکے گا۔ موبائل فون بینکنگ کی مدد سے 1,500 روپے تک کے پرائز بانڈز پر کیش انعامات بھی حاصل کیے جا سکیں گے۔ اور پنجاب بار اور لاہور بار الیکشن کے لیے تیاریاں، وکلاء گروپس نے امیدوار نامزد کرنا شروع کر دیے۔ ریفارمز گروپ کے اجلاس میں صدارتی امیدوار راؤ سمیق کی بھرپور حمایت کا فیصلہ۔ اجلاس میں پنجاب بار کونسل کے لیے جواد اشرف، عرفان خان اور سرفراز خان کی حمایت کا بھی فیصلہ۔